ارے بھائی اگلا سوال ہے، اس بات میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ مرتبہ جس پیغمبر کا ذکر خیر آیا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام علیہ کی الصلوۃ مبارک والسلام۔ ذات ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرآن حکیم میں کتنی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ ریکارڈڈ ہے نبی الاسلام کے مبارک نام کے اعتبار سے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیم یا محمد نیم قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام مبارک ہے وہ قرآن میں 5 دفعہ آیا ہے، 4 دفعہ محمد کے ساتھ اور 1 دفعہ احمد کے ساتھ۔ سورہ آل عمران کے اندر آیا وما محمد الا رسول، اور پھر اس کے بعد سورۃ الاحزاب کے اندر آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، 2 ہو گئے۔ سورہ قتال جسے سورہ محمد کہتے ہیں اس کے اندر بھی آیا ہے قرآن پاک کے حوالے سے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو کتاب نازل کی ہے اہل ایمان وہ ہیں جو اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ پھر سورہ فتح میں آیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جہاں صحابہ کرام کی بھی اللہ نے تعریف بیان کی ہے۔ تو یہ 4 مقامات ہیں جہاں پہ نام محمد آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، اور سورہ فتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ، اور سورہ قتال یعنی جسے سورہ محمد بھی کہتے ہیں اس کی شروع کی آیات میں۔ سورہ صف جو ہے نا اس کے اندر احمد نام آیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں اپنے بعد اس پیغمبر کی جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ 5 ہیں۔ باقی جو قادیانیوں میں سے بعض جاہل لوگ اس کی پلی لیتے ہیں نا، تو غلام احمد قادیانی اس کا نام تھا، وہ احمد تو اس کا نام ہی نہیں تھا، وہ تو غلام احمد تھا، کاش وہ غلام احمد رہتا بھی۔ تو 5 دفعہ نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے نا وہ سینکڑوں دفعہ ہے۔ آپ کی صفات کے ساتھ بھی آپ کا نام آیا نا، یا ایہا المزمل، یا ایہا النبی، یا ایہا المدثر، یا ایہا الرسول، اور پھر صرف قرآن پاک میں 300 ٹائمز سے زیادہ تو قل آیا ہے، نبی تم فرما دو، چونکہ نبی علیہ السلام اس وقت سیکنڈ پرسن تھے، تھرڈ پرسن تو ہے ہی نہیں تھے، تو اس کے لیے آپ کا نام جو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے اس کا بار بار نام لے کے تو بات نہیں کی جاتی، نام تو اس کا لیا جاتا ہے جو تھرڈ پرسن ہو وہاں پہ موجود نہ ہو۔ تو سب سے زیادہ اگر آپ پیغمبروں کی بات کرتے ہیں نا تو پیغمبروں میں سب سے زیادہ ذکر خیر نبی علیہ السلام کا ہے، کیونکہ پورے قرآن کا تانا بانا آپ کے گرد گھوم رہا ہے۔ لہذا یہ کہنا بھی ویسے غلط، بعض لوگ کہتے ہیں نا حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک سب سے زیادہ ہے، ذکر سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کا ہی ہے۔ ہاں یہ بھی میں ایک ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں پیغمبروں میں سے، یہ میں پیغمبروں سے بات کر رہا ہوں، ورنہ تو سب سے زیادہ ذکر اللہ کا ہے قرآن میں، اللہ کا نام، اور اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا ذکر ہے نا تو شیطان کا ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں تو وہی کھڑا ہے نا۔ کبھی اسے شیطان کہہ کے بلایا گیا، کبھی ابلیس کہہ کے، کبھی طاغوت کہہ کے، اور کئی ناموں کے ساتھ، پھر جمع کے سیغے کے ساتھ بھی شیاطین جو اس کی اولادیں ہیں۔ بلکہ آپ جتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں پڑھیں گے نا، ہر نبی کے ذکر کے ساتھ اللہ نے ضرور یہ کہا ہے کہ اس کے مقابلے پہ شیاطین کھڑے ہوئے، شیطان ورگلاتا تھا، یہ کرتا تھا۔ تو تمام انبیاء کے نام جمع بھی کریں، سینکڑوں دفعہ آپ ان کو جمع کریں، تو ہر دفعہ جب ان کا ذکر آئے گا شیطان کا ذکر ساتھ اس لیے آئے گا کہ انبیاء کی مخالفت کے اوپر کون کھڑے ہوئے، قرآن میں بار بار آیا کہ جنوں اور انس میں سے شیاطین کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن شیطان کا نام جو قرآن میں آیا نا وہ فضیلت کے طور پہ نہیں بلکہ اس کے حربوں سے بچنے کے لیے ہے، جس طرح سورہ الاعراف میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلا دیا تھا نا شیطان نے، تمہیں نہ ورگلا دے۔ تو پورے قرآن کا تانا بانا جو ہے وہ توحید کے گرد ہے، فکر آخرت کے گرد ہے، دنیا کی مذمت پہ ہے، اور شیطانی چالوں کے اگینسٹ ہے۔ انبیاء کے بھی جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اس لیے تاکہ ان کی زندگیوں سے آپ یہ سبق سیکھیں کہ انہوں نے شیطان کو کس طرح ہینڈل کیا تھا، یا شیطان نے ان کو کن کن تکلیفوں پہ ڈالا اور انہیں صبر کیا اور اللہ کے لیے کھڑے رہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ ذکر اللہ کا ہے، پھر شیطان کا ہے۔ اور پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا، جس طرح ایک بھائی نے کلپ بنایا ہے، جی آپ نے کہا کہ جی قرآن میں سب سے زیادہ نام شیطان کا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرا کوئی کلپ کا ایک چھوٹا سا جز کاٹنا یہ علمی خیانت ہے۔
میں ایک پوری بات کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں، اس کے دوران ایک بات ہوئی ہے. آپ وہ پورا کلپ، پھر وہ کلپ کوئی اتنا لمبا نہیں ہے، میرا 10-12 منٹ کا ہے، شاید اس سے بھی کم ہوگا، جس میں میں نے بتایا تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے حذیفہ ابن یمان کو 12 منافقین کے نام بتائے تھے، اور پھر میں اس میں کہہ رہا تھا کہ اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. میں آج اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اور پھر میں نے بتایا کہ اس طرح کی جتنی احادیث ہیں، اگر اس سے کسی کو چیڑ ہوتی ہے تو پھر امام بخاری امام مسلم سے چیڑ کرے، اور یہ آپ نبی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ پیش گوئیاں بتائی ہیں. اب یہ بخاری میں جو حدیث ہے 2812 کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف، حضرت علی کی جماعت کو جنت کی طرف والی جماعت، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت. دوست کی جماعت نہیں ہم کہتے، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بل جتنا نبی علیہ السلام نے کہا اتنے تو الفاظ بول سکتے ہیں، باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی. تو میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا کہ ان حدیثوں سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا، تو وہ نبی علیہ السلام سے نعوذ باللہ ٹکر لے رہا ہے. تو ہم تو نہیں ٹکر لیں گے، ہم تو کہیں گے کہ ہم غیبی خبروں پہ ایمان لاتے ہیں، یہ دلائل النبوہ کی خبریں ہیں. میں نے کہا یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ کسی کو شیطان کے نام سے چڑ، اور وہ کہ جی قرآن اتنی مقدس کتاب ہے، اس میں تو شیطان کا نام ہے، تو میں اس میں سے نکال دوں. تو قرآن میں شیطان کا نام آنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں نے فی البدی بولتے ہوئے بات کی کہ قرآن پاک میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ شیطان کا نام آیا. تو ایک بندہ جو ہے نا جناب کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا کہ جناب وہ تو شیطان تو اتنی دفعہ آیا، حضرت موسیٰ کا نام زیادہ ہے. مجھے اس سے بائی چانس یاد آ گیا. میرے بھائی آپ ایگزیکٹ اگر ناموں کا معاملہ دیکھتے ہیں تو شیطان صرف شیطان کے نام سے نہیں، شیاطین کے نام سے، طاغوت کے نام سے، ابلیس کے نام سے، الغرور کے نام سے، کتنے سے. اور یہ میں وہاں پہ کوئی ضرب تقسیمیں لگانے نہیں بیٹھا ہوا تھا. میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے، ذکر بد اس کو کہتے ہیں، ذکر خیر نہیں، وہ شیطان کا ہے تاکہ بچایا جائے. آپ جتنے انبیاء کا بھی ذکر لے کے آئیں گے نا، تو انبیاء کے اگینسٹ بھی شیاطین کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ اس تھیم کو فالو کرتے ہیں، نہ کہ آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ تو مجھے بھی پتا ہے، میں نے اس سے بھی پہلے کئی لیکچر میں بتایا کہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے. تو وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اس طرح کے آپ کام کریں تو مجھے ایک تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پلے کوئی شے نہیں ہے. اب آپ اس قسم کی چولیں مارنے جوگے رہ گئے. مارو چولاں اور بیزتیاں کراؤ. جب اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات لے کے بیٹھا، کوئی موضوع نہ شروع ہوا نہ ختم ہوا. ٹھیک ہے. اور واللہ اگر میں اس طرح کی غلطیاں نکالنی شروع کروں نا، میں نہ کوئی پرانا بزرگ چھوڑوں نہ کوئی نیا بزرگ چھوڑوں. ٹھیک ہے. اور لیکن ہم نے یہ کام کرنا نہیں ہے. اس قسم کے لیول کے اوپر ہم اترتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بات پھر وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے. سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے کسی بندے کا، کوئی ایشو ہو جاتا ہے اور کسی کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے. وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، الفاظ کچھ نکل جاتے ہیں. اور تو اس میں آپ اس تھیم کو فالو کریں کہ بات کیا ہو رہی تھی. اس طرح کہ آپ کام کریں گے تو اپنی بے عزتی خود کروائیں گے. اب آئیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں ایگزیکٹلی تو میں نے نہیں گنا. ہم کورس کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اس وقت کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کہ آلموسٹ 136 ٹائمز آیا ہے. اب یہ بھی کوئی غلطی نہ نکال لیں، اوپر نیچے 2-4 ہو سکتے ہیں. تو آلموسٹ اتنے قریب آیا ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا آیا نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ ان دو پیغمبروں کا سب سے زیادہ، اور ذکر خیر بھی پیغمبروں میں سب سے زیادہ انہی دو کا ہے نبی علیہ السلام کے بعد. اس کے پیچھے جینون ریزن ہے. ان دو پرسنالٹیز کے اوپر اسپیسیفکلی جتنے آسمانی مذاہب ہیں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمان ہوں، وہ متفق ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں آیا 25 دفعہ. ویسے تو متفق حضرت آدم پہ بھی ہیں، باقیوں پہ بھی ہیں، لیکن وہ اتنی ڈومیننٹ پرسنالٹیز نہیں ہیں جتنی یہ ہیں. آپ دیکھ لیں آج بھی یہودی اور نصرانی اپنے آپ کو ابراہیمک کہتے ہیں. ہم ابراہیمک ریلیجن پہ ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. ہمیں تو حکم ہوا ہے قرآن میں کہ آپ نے اپنے آپ کو ابراہیمی کہنا ہے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. لیکن پھر بھی تسی بندے دے پتر نہیں بن رہے، تسی حالے بھی سنی شیعہ ہو. مسلم کے نواتے ہوئے شرم آتی ہے حالانکہ تمہارا نام. اور پھر اللہ نے فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا. اس قرآن میں بھی اللہ نے رکھ دیا ہے اور پہلے وہ رکھ چکے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام. تو اس کے اوپر لوگ متفق ہیں آسمانی مذاہب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچنز تو مان لیں گے، ہم بھی مان لیں گے، جوز نہیں مانتے. وہ تو نعوذ باللہ انہیں دجال کہتے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے.
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب امت پیغمبر ہے، ان کو رول ماڈل کے طور پہ اس لیے بھی پیش کیا جا سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ اگر کوئی قریب پرسنالٹی ہے نا آپ کے سیرت کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں صرف 12 بندے ان پہ ایمان لے کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو صرف 6 لاکھ کا لشکر لے کے بنی اسرائیل کا نکلے تھے، صاحب امت پیغمبر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسوی کے مجدد بن کے آئے تھے، پیغمبر بھی تھے۔ انجیل ملی وہ شریعت نہیں تھی، حکمت تھی۔ شریعت وہی 10 کمانڈمنٹس ہیں، تورات، اولڈ ٹیسٹیمنٹ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی ایک نئی شریعت لے کے آئے، جو شریعت موسوی کی کنٹینیوشن بھی تھی، اس میں کچھ چیزیں تبدیل بھی تھی۔ یہاں پہ آسانی کر دی گئی، جس طرح پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے مجھے اللہ نے خصوصیت دی ہے، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، پہلے نہیں تھا۔ مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، پہلے نہیں تھا۔ 1 مہینے کی روب سے میری مدد فرمائی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ اور شفاعت کا اذن مجھے دیا ہے، اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں تھا۔ اور صحیح مسلم میں تو الفاظ ہیں مجھ پہ ختم نبوت بھی کی گئی ہے، پہلے نہیں تھا ایسا۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ خصوصیت دی گئی جو بخاری مسلم میں نے 5-6 خصوصیات آپ کو بتائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کئی اعتبار سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ریزیمبلنس رکھتے ہیں، اور یہی چیز آپ کو تورات میں ملے گی۔ آج بھی آپ آج کی انجیل مقدس اٹھائیں، انارکلی سوسائٹی جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور میں آپ خط لکھ دینا، وہ آپ کو یہ بلو بائنڈنگ میں ہی تقریباً اسی سائز کی انجیل مقدس آپ کو بھیج دیں گے، جس میں تورات بھی ہوگی، انجیل بھی ہوگی، زبور بھی ہوگی، اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے صاحب بھی ہوں گے جو بھی ٹیمپرڈ فارم میں، وہ کٹھے انہوں نے اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ چھاپی ہوئی ہے۔ اس میں آپ شروع ہی میں ڈیوٹرانومی چیپٹر نکالیں، اس کے باب نمبر 18 کی 18 نمبر آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے کہ اے موسیٰ میں ان کے بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے، بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنو اسماعیل۔ وہ بھی تورات کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، سارہ اور ہاجر۔ یہ لفظ ہاجرہ نہیں ہے، ہاجر ہے، زبر کے ساتھ، اور اس پہ رک جانا ہے۔ جیسے یہ ہندا بول دیتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے، وہ ہند لفظ ہے۔ ہم جب تک چھوٹی ہے نا لگا لیں، ہماری تسلی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں وہ لڑکیوں کا نام، جیسے وہ نام ہوگا نا رضوان، تو اس میں لڑکی کا نام بنوانا ہوگا تو رضوان نہ، ہا کو لا لیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ ہا چھوٹی سی لانے ہیں، اس کے بغیر تسلی نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، وہ کہتے ہیں ہاجرہ، ہاجرہ لفظ نہیں، ہاجر لفظ ہے، اور انگلش میں ہائیگر۔ تو ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 کتاب الاستثناء اسے کہتے ہیں ڈیوٹرانومی کو اردو میں، اس کا باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 ہے، اے موسیٰ میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہے گا، وہ وہی کہے گا جو میں اسے وہی کروں گا۔ سر سیم آیت قرآن میں ہے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے۔ اور سیم الفاظ گاسپل آف جان میں جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے انجیل، اس کے اندر چیپٹر نمبر آپ 15 سے 18 تک نبی علیہ السلام کے بارے میں کئی ایک پریڈکشنز ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ چونکہ یہ تورات، زبور، انجیل ہمارے پاس جو موجود ہے نا، یہ اللہ کی جو نازل کردہ کتابیں پلس ان کے انبیاء کی حدیثیں مکس ہوئی ہوئی ہیں۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن ابھی تم ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو، جب وہ ہستی دنیا میں آئیں گی تو وہ تمہیں وہ ساری باتیں سکھائیں گی۔ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا، یعنی وہ ان کے منہ میں اللہ کلام۔ اچھا، نبی علیہ السلام کی پرانی کتابوں میں جو خصوصیت ہے نا، ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے منہ میں اللہ کلام ڈالے گا۔ تو آپ تو کہیں گے اگلے انبیاء نے بھی تو وہی بیان کی ہے، ان کے بارے میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ ان کو کتابیں ایز اے سلیبس دی گئی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر 23 سال تک قرآن نازل ہوا ہے دل کے اوپر، اور پھر وہ اپنی مبارک زبان سے لکھواتے تھے۔ یہ خصوصیت کسی اور کتاب کی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ ہے اور کتاب اللہ بھی ہے، باقی ساری کتابیں کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہے۔ اور یہ خصوصیت تورات اور انجیل میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوئی ہے کہ آپ کے منہ میں کلام ڈالا جائے گا، یعنی سینے پہ اتار کے آپ کے منہ سے، نبی علیہ السلام کے منہ سے اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ الفاظ ہیں وہ نکلیں گے۔
اللہ نہیں بولے گا منہ سے، وہ نہیں، وہ تو عقیدہ ہی باطل ہے، وہ تو خالق اور مخلوق کا فرق رکھنا ہے۔ حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے، مخلوق کو خالق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے۔ تو تیرے ان ماننے والوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا۔ آ جائیں جی، اب آپ کمپیریزن شروع کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مانند صرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ جب آپ آیت کرسچنس کے پاس لے کے جائیں گے نا، وہ کہیں گے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا۔ تو ہم ان سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ اس کے لیے تو الفاظ ہونے چاہیے تھے کہ تیری اس قوم کی نسل میں سے اٹھاؤں گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کے بھائیوں میں سے بنو اسماعیل میں سے تو نہیں تھے، وہ پہلا ٹیسٹ بھی پاس نہیں ہوگا۔ دوسرا، تیری مانند تو وہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہ اس کے منہ میں کلام ڈالوں گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ میں تو کلام نہیں ڈالا گیا، ان کو کتاب پوری یکمشت دی گئی ہے۔ اور یہ جو مانند لفظ ہے نا، تیری مانند ہوگا، اس کو اگر ایلیبریٹ کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کی مانند ہے ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، حضرت عیسیٰ کی جو پیدائش ہے وہ معجزانہ ہے، حضرت موسیٰ کی پیدائش نہیں ہے معجزانہ، ماں باپ تھے ان کے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش ماں باپ کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے ہے نا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب امت پیغمبر، 6 لاکھ کا لشکر، 50 ہزار کے 12 قبائل کا بنی اسرائیل کا لے کے نکلے، اتنے لوگ فالوور انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیے۔ حضرت عیسیٰ نے کتنے لوگ اپنے فالورز دیکھے؟ یہ تو بعد میں کانسٹنٹائن ٹون نے عیسائیت قبول کر لی تھی تو پوری رومن امپائر عیسائی ہوگی، ادروائز تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں صرف 12 حواری تھے۔ تو اس میں ریزیمبلنس، اور ہمارے محبوب علیہ السلام بھی ایٹ لیسٹ 1 لاکھ کے قریب اپنے ساتھی چھوڑ کے گئے ہیں، صاحب امت پیغمبر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایبسولوٹلی ایک شریعت لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لے کے آئے بلکہ اسی کی کنٹینیوشن کے لیے انہوں نے کہا وہی 10 کمانڈمنٹس ہیں جو موسیٰ پہ نازل ہوئی، اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کے آئے، یہ بھی ریزیمبلنس ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے؟ نہیں، رفع سماوی ہوا اس کا، ان کا، چاہے غامدی صاحب والا ہی مان لیں، غامدی صاحب بھی کہتے ہیں نہیں، وہ اٹھانے سے جسٹ پہلے اللہ نے ان کو موت دی، پھر جسم سمیت اٹھا لیا، آدھی بات وہ مانتے ہیں۔ یہ غامدی صاحب پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے نا کہ غامدی صاحب کا عقیدہ جو ہے وہ نعوذ باللہ عیسائیوں والا ہے یا قادیانیوں والا ہے، نہیں، قادیانیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، نہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ قادیانی تو حضرت عیسیٰ کی قبر بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، غامدی صاحب یہ مانتے ہیں، آدھی وہ بات مانتے ہیں، کیونکہ وہ نہ مانے تو قرآن میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو گھیرنے لگے نا یہودی قتل کرنے کے لیے، تو اللہ کی چونکہ سنت ہے کہ وہ مارے بغیر نہیں بندہ اٹھاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پہ موت طاری کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم سمیت اپنے پاس اٹھا لیا۔ ادھا رفع سماوی وہ بھی بندے نے، ٹھیک ہے جی۔ باقی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا۔ مسئلہ نمبر میرا 12 ریکارڈڈ ہے آلریڈی، تو جس بندے کی جتنی غلطی ہے اتنی ہائی لائٹ کرنی چاہیے۔ تو یہ دونوں میں بڑا فرق ہے، قادیانیوں میں اور غامدی صاحب میں، اور عیسائیوں میں اور غامدی صاحب میں، اور آپ میں اور غامدی صاحب میں بھی۔ کوئی غامدی صاحب شرک تو نہیں کرتے نا؟ آپ کے تو اکثر بزرگ شرک ہی کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو توحید تو زیادہ سینسٹیو چیز ہے۔ تو یہ ریزیمبلنس ہوگی۔ پھر نبی علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی خلفاء آگے چلے، ہمارے نبی علیہ السلام کے خلفاء بھی آگے چلے۔ تو کئی ایک چیزیں ہیں جو یہ لفظ ہے نا تیری مانند ہوگا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے تو جواب کلمات ہوتے ہیں نا۔ تو آپ ذرا ان کے پاس چلے جائیں، کرسچنس کو کہیں کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کس طرح حضرت موسیٰ کی مانند ہے۔ سٹارٹ کا ٹیسٹ یہ آپ کا فیل ہو جائے گا کہ ان کے بھائیوں میں سے اٹھاؤں گا، ورنہ تو ہونا چاہیے تھا انہی میں سے اٹھاؤں گا، جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے نا لقد جاءکم رسول من انفسکم، قریش کی جانوں میں سے آئے ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انہی میں سے آئے ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا بنو اسرائیل، اسی میں سے حضرت عیسیٰ نے آنا تھا، پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے بھائیوں میں، مانند بھی نہیں ہے اور منہ میں کلام بھی نہیں ڈالا گیا۔ اچھا وہاں پہ بھی آ جائے، جب ہم حضرت عیسیٰ کا وہ خطبہ پیش کرتے ہیں نا گاسپل آف جان سے، یوحنا کی انجیل، 4 انجیلیں ہیں نا، وہ 4 کہتے ہیں ان کے ساتھی تھے جنہوں نے مل کے جمع کیے، گاسپل آف جان، لیوک، مارکس اور میتھیو۔
وہ کہتے ہیں نا یہ کہ جی میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں تمہارے آسمانی باپ سے کہوں گا کہ وہ اس ہستی کو دنیا میں بھیجے کہ جو دنیا میں میرا نام روشن کرے گی. وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے, وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں کلام ڈالے گا. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ بندہ کون ہے جو گاسپل آف جان میں ذکر ہوا ہے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو کسی مذہبی لیڈرشپ کے اوپر فائز ہو اور حضرت عیسیٰ کی عزت کرتا ہو. حضرت موسیٰ کرتے ہیں لیکن ان کا کرنا نہ کرنا برابر ہے, کیونکہ وہ تو حضرت عیسیٰ سے پہلے گزرے ہیں. تو انہوں نے نام لے کے تو نہیں تعریف کی ہوئی, جنرل کی ہوئی ہے نا. تمام انبیاء ایک دوسرے کے اوپر ایمان لاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا. عیسائی کہتے ہیں وہ آخری پیغمبر ہے, ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہے. بتائیں کون سا ریلیجس لیڈر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی تعظیم کرتا ہو کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کہے کہ عیسیٰ کا کفر میرا کفر ہے, لا نفرق بین احد من رسلی, ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے, سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بھی نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں ہے نا کہ تم اسلام دشمنی میں کم پاؤ گے, قربت میں زیادہ پاؤ گے عیسائیوں کو یہودیوں کی نسبت, کیونکہ عیسائیوں میں اور ہم میں ایک کامن پرسنالٹی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی ہیں, یہودیوں میں تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کامن ہے, لیکن عیسائیوں کے ساتھ ہمارا مزید ریلیشن ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں, عیسیٰ کو بھی ہم بھی مانتے ہیں, تو یہ کامن بانڈ بن جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں یہ روح قدس کے بارے میں آیا کہ وہ دنیا میں آئے گا, میرا نام روشن کرے گا, جبکہ انجیل کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت روح قدس کہتے ہیں کہ میں اسی وقت آتا ہوں لوگوں سے کلام کرنے کے لیے جب دنیا میں کوئی اللہ کا پیغمبر موجود ہو, کیونکہ ان کی ڈیوٹی وہی پہنچانے کی ہے. تو ان کو کہیں یہ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کس کے پاس آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کرنے کے لیے؟ کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کے وہ پاپ جان کے پاس بھی آئے ہیں تو انہوں نے کون سا نام روشن کیا ذرا بتائیں. دنیا میں آج مسلمانوں کو نکال دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا عزت کرتے ہیں عیسائی. عیسائیوں میں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک, وہ کہتے ہیں وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ مسلمان ہیں جو کہہ رہے ہیں معجزانہ ان کی پیدائش ہوئی ہے, کہ اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا ہے. دنیا میں حضرت عیسیٰ کا نام روشن ہی نبی علیہ السلام نے کیا ہے. ہماری جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں ان کا نام تو قرآن میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کے نام, ان کی والدہ کے نام پہ پوری سورہ مریم ہے. اللہ نے کیا کیا صفائیاں ان کی پیش کی ہیں. تو دنیا میں اگر حضرت عیسیٰ کا نام روشن کیا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے, اور اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں 1.5 ارب نان کرسچن لوگ, ہم 1.5 ارب لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ماں باپ, اولاد, سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ کی توہین کو ہم ویسی توہین مانتے ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام کی. سر آپ 1.5 ارب تو 1.25 ارب عیسائیوں میں سے نہیں نکال سکتے جو حضرت عیسیٰ سے وہ عقیدت رکھتے ہیں جو ہم رکھتے ہیں. تو سر دنیا میں پھر نام کس نے روشن کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تہمت لگی ان کی والدہ کے حوالے سے, وہ تہمت دنیا میں آ کے ریموو کس نے کی؟ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے دفن کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ نے, قرآن نے. آپ کو جرت کر کے بتائے نا سر, کوئی بندہ جرت کسی مسلمان کے سامنے کر کے بتائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بکواس کر جائے وہ کہ وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں. نہیں, پوری دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت بتائی. وجیہن فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں وجاہت والے اللہ کے حضور. کیا کیا الفاظ ہیں, کیا کیا عزت کے الفاظ ہیں. ان کے معجزات کا ذکر قرآن میں, نبی علیہ السلام کے معجزات کا اس شد و مد سے ذکر نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, مردوں کو زندہ کر دینا, ٹھیک ہے, مادر ذات جو اندھے تھے ان کو شفا دینا, کوڑی کے مریضوں کو شفا دینا, کیا کیا ان کے معجزات بیان ہوئے ہیں سورہ مریم, آل عمران, المائدہ کے اندر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر سب سے زیادہ آنے کی حکمت یہ تھی کہ وہ صاحب امت تھے اور کئی ایک چیزیں ریزیمبلنس رکھتی تھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ ڈسکس کر لیتے ہیں نا تو کرسچن اور عیسائی دونوں ایڈریس ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کا آغاز ہی نا سورہ بقرہ سے ہو رہا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ڈسکس ہوئے ہیں, کیونکہ وہ انٹرسٹ اس لیے بھی ہے کہ جو نسلاً مسلمان ہیں ان کے لیے بھی سورہ بقرہ شروع میں ہونی چاہیے, کیونکہ شریعت کے احکامات ہیں. اور پرانی امت جو لاڈلی امت جس میں اللہ نے 3 کتابیں تورات, زبور, انجیل بھیجی,
ہزاروں انبیاء بھیجے، اس کے باوجود جب انہوں نے نبیوں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ. تو یہ امت بھی سیکھے کہ دیکھو تم بڑے لاڈلے بنے ہو نا، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تم سے پہلے بھی لاڈلی امت تھی. 2 دفعہ قرآن میں ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل جہان والوں پہ تمہیں فضیلت دی تھی، اٹھا کے جو ہے ذلت میں پھینک دیا. اور وہ 7 یونیورسل ٹروتھ جو سورہ بقرہ میں ہے وہ آپ سیکھیں، یہ ہمارے لیے. اچھا اب آ جائیں یہودی عیسائی، ان کے لیے بھی انٹرسٹ تبھی ہوگا جب سورہ بقرہ میں ان کی پریویس نالج انوالو ہو، ورنہ آپ ایک کرسچن کو جب یہ قرآن دیتے ہیں اس کو کیا انٹرسٹ ہوگا قرآن میں اگر سورۃ الانعام شروع میں آ گئی؟ وہ تو مشرکین عرب کا ذکر ہو رہا ہوگا. اور زیادہ تر آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگوں نے ہی اسلام کو قبول کرنا تھا. تو یہ بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور اللہ کے ڈیوائن علم میں لوح محفوظ میں بھی سورہ بقرہ قرآن کے مقدمے سورہ فاتحہ کے بعد شروع میں ہے. اس کے بعد آل عمران ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ سارا ذکر ہے. سورۃ النساء میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب کا ہے. سورۃ المائدہ میں پھر اہل کتاب کا ذکر ہے. سارا کچھ یہ پوری یہ حکمت ہے. یہ بہت بڑی ایک ٹروتھ ہے جو میں آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں کہ شروع میں یہ صورتیں کیوں ہیں، یہ حکمت ہے ان کے اندر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل ذکر موجود ہے قرآن کے اندر. ان کا نام بھی بار بار اسی اعتبار سے آیا. سب سے زیادہ ڈیٹیلڈ اگر بایوگرافی آئی ہے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے قرآن پاک میں. اور ان کے بعد اگر کسی کی ڈیٹیل بایوگرافی آئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، اس پہ تو پوری صورت ہے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی. باقی تو قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں سر. قرآن میں ہے کہ ہم نے چند انبیاء کا ذکر آپ سے کر دیا اور کئی کا نہیں کیا. اور ان 25 میں سے بھی 6 انبیاء ہیں جن کا ڈیٹیل ذکر ہے، جو یعنی مشرکین عرب جن کے علاقوں سے واقف تھے. لوگ کہتے ہیں جی یہ انڈیا پاکستان کے کسی پیغمبر کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امیین کو امامت کے اوپر فائز کیا. سب سے پہلے ان کی سمجھ کی بات ہونی چاہیے تھی قرآن میں، کیونکہ ان کو اللہ نے اٹھانا تھا. ورنہ تو قرآن جو ہے وہ 30 جلدوں پہ ہوتا، اگر ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ ذکر کرنا شروع کر دے. ضرورت نہیں تھی. جن کو وہ جانتے تھے 6 پیغمبر ہیں. 3 جو ہیں وہ پری ابراہیمک ہیں اور 3 پوسٹ ابراہیمک ہیں. سینٹر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 پیغمبر جن کا ڈیٹیل ذکر ہے. نمبر 1 نوح علیہ السلام، پھر ان کی نسل میں سے ہود علیہ السلام، اور ہود علیہ السلام کی نسل میں سے نوح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام. سینٹر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی آپ کر لیں حضرت لوط علیہ السلام بھی. اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام. اس طریقے سے یہ معاملات چلتے ہیں. تو آپ اگر دیکھ لیں تو پھر مینلی 7 بن گئے. سینٹر میں آپ حضرت ابراہیم کو رکھ لیں، پہلے 3 رکھ لیں، حضرت نوح، ہود اور صالح. اور ادھر بھی 3 رکھ لیں، موسیٰ، ہارون اور عیسیٰ. اور سینٹر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام. یا ایک جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے ایک اور بندہ بھی ایڈ کر لیں، حضرت شعیب علیہ السلام. ان کا بھی ڈیٹیل ذکر ہے. تو یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جو عرب کی سرزمین کے اس کے قریب قریب شام اور اس پورے ایریے میں کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ واقفیت تھی. ادھر کے کسی بندے کا ذکر کرنے کا، اب ذوالکفل کا اگر آپ پوچھیں تو وہ آج تک آپ وہ ہسٹری ڈھونڈتے ہیں وہ کون ہے ذوالکفل. بعض مسلم اسکالرز نے کہا کہ یہ بدھا کا نام ذوالکفل آیا ہے، لیکن اس کی بات ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے. تو نام کی حد تک ضرور آیا. باقی جن کے ذکر آئے ہیں وہ انہی پیغمبروں کی نسبت کی وجہ سے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اسماعیل، ان کے بیٹے یعقوب ہیں، ان کے بیٹے آگے یوسف علیہ السلام ہیں. تو لیکن وہ مین جو بیچ میں پرسنالٹی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو سب سے ڈیٹیل بایوگرافی قرآن میں اس اعتبار سے اگر آئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی امت نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، ان کو جن تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اسی میں صحابہ کرام کے لیے بھی عبرت تھی، ہمارے لیے بھی ایز اے امت عبرت ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا. اس لیے آپ قرآن میں دیکھیں آتا ہے نا کہ دیکھو تم وہی کرنے جا رہے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا تھا، ان کو تکلیفیں دی تھی، تم نے اپنے پیغمبر کو اتنا تکلیف نہیں دینی. پھر وہ جب جنگ کی باری آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، سورہ المائدہ میں.
اور بخاری مسلم میں آتا ہے جب غزوہ بدر کی باری آئی تو صحابہ نے اسی جملے کو کوٹ کیا، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے صحابہ نہیں ہیں، کیا ہم کہیں کہ آپ اکیلے، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، اور آپ کے قریب کسی دشمن کو بھی نہیں آنے دیں گے۔ یہ فرق تھا ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے اندر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جتنی زمانے کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی نا، وہ صحابہ کرام کوٹ کیا کرتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ اللہ نے سورہ البقرہ نازل کی ہے، اور نسلی مسلمانوں کے لیے قرآن پاک میں بقرہ شروع میں رکھی ہے، کیونکہ قرآن کی نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے، مصحف کی الگ ہے، یہ بھی وحی ہے، اللہ کے بتانے سے ہے، الہامی ہے۔ یہ جو ایک دجال عورت پیدا ہوئی تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش کے اندر، وہ بھی سلمان رشدی کے پاس جا کے بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پناہ لی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے قرآن کی ترتیب جو ہے یہ الہامی نہیں ہے، قرآن کی ترتیب الہامی ہے۔ لوح محفوظ میں قرآن اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ہے، وہاں پہ سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے، سورہ ناس آخری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو قرآن ہے اس میں سورۃ العلق جو ہے وہ پہلی صورت ہے، وہ 96 نمبر پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی نازل ہونے میں پہلے نمبر پہ ہے، مصحف میں 96 نمبر کے اوپر ہے۔ تو یہ جناب حکمت تھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر زیادہ کرنے میں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ۔